بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از جاوید نور تامرا, چیئرمین سیالکوٹ چیمبر آف ایجوکیشن. السلام علیکم. پچھلے دنوں ہمیں چائنا جانے کا موقع ملا اور یہ جو اپرچونٹی تھی اس کے لیے سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں محمد کاشف جو کہ گجرانوالہ چیمبر کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ان کی پوری ٹیم کے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ پروگرام ایک ترتیب دیا. اس پروگرام جس کے تحت ہم گئے تھے یہ سی پیک کا ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام ہے جو کہ ون بیلٹ اور ون روڈ کے انڈر ہے. آپ تمام سننے والے میرے ساتھی دوست سی پیک کے نام سے واقف ہیں اور سی پیک کی صرف ایک برانچ جو ہے وہ ایک سڑک یا ایک پورشن صرف ہمارے گوادر تک آ رہا ہے. سی پیک یا ون بیلٹ ون روڈ کا جو حصہ ہے وہ بیسیکلی سلک روڈ کو ریوائیو کرنا ہے جو کہ چائنا سے لے کے یورپ تک جاتی ہے اور وہ پاکستان کے اوپر سے کاشغر سے ازبکستان، ترکمانستان اور پھر افغانستان کے راستے بھی اس کی لنکس ہیں اور یہ یورپ تک جاتے ہیں جو کہ پرانا سلک روڈ تھا. میں انتہائی مشکور ہوں کاشف صاحب کے بھائی ضمیر صاحب جو کہ چائنا کے ایک شہر شیان میں شی یو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں. جب گورنمنٹ آف چائنا نے اس پروگرام کو انیشیٹ کیا تو یونیورسٹی نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ ضمیر صاحب کی مہربانی ہے جو کہ چائنا میں ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو دیکھا اور اپنے بھائی کاشف گجرانوالہ سے ڈسکس کیا. کاشف صاحب نے مجھ سے یہ ڈسکس کیا اور ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھانا مناسب سمجھا. شیان یونیورسٹی نے ہم 18 لوگوں کو 10 دن کے لیے انوائٹ کیا کلچرل ایکسچینج پروگرام. اس کے اگینسٹ چائنا ایمبیسی جو کہ اسلام آباد میں ہے اس نے ہمیں 10 دن کا ویزا جو ہے وہ دیا. ہماری کوشش تھی کہ ہمیں ویزا جو ہے وہ زیادہ دنوں کا ملے تاکہ ہم یونیورسٹی کے علاوہ تھوڑا چائنا کو ایکسپلور کر سکیں، بیجنگ جا سکیں، شنگھائی جا سکیں. لیکن بدقسمتی سے یونیورسٹی نے جو 10 دن کا پروگرام اپنا اسکیجول دیا تھا اسی کے مطابق ہمیں ایمبیسی نے ویزا دیا اور جو چائنا سے ہمارے ڈاکومنٹس آئے وہاں کی انٹیریئر منسٹری سے وہ بھی 10 دن کے تھے. خیر 10 دن کا جب ویزا ملا تمام ساتھی اسی تقاضوں میں تھے کہ ہم دیوار چین بیجنگ بھی دیکھنا چاہیں گے، شنگھائی بھی دیکھنا چاہیں گے. تو ہم نے ضمیر جو کہ اس پروگرام کے انیشیٹر ہیں انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی جو آپ کے 10 دن ہیں ان میں سے 3-4 دن جو ہے وہ آپ کم کر دیں تاکہ ہم چائنا کو ایکسپلور بھی کر سکیں. بہت شکریہ ضمیر کا، انہوں نے یونیورسٹی سے بات کی اور ہمارا جو 10 دن کا پروگرام تھا وہ 6 دن کے اوپر یونیورسٹی نے اس کو اڈاپٹ کیا. اب ان 6 دنوں میں ہم شیان میں رہے. یہ 6 دن یونیورسٹی وزٹ کی، اس کے کیمپس وزٹ کیے، ایک ہم نے پرائیویٹ اسکول بھی وزٹ کیا، اس کی آگے چل کے میں بات کرتا ہوں. اور پھر ہم 2 دن شنگھائی اور 2 دن بیجنگ بھی گئے. اب میں آتا ہوں اس مدعے کی طرف جو کہ بہت سارے کویسچنز ساتھی فون بھی کر رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں کہ سر آپ کیونکہ 18 لوگ جو گروپ تھے وہ تمام کے تمام ایجوکیشنلسٹ تھے اور ہمارے پنجاب کے اچھے اسکول چلانے والے لوگ تھے، تو یہ وہاں سے کیا سیکھ کے آئے یا کیا دیکھ کے آئے؟ سب سے جو ضروری چیز ہے کہ جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ سے شیئر کی جائے، اس سے پہلے آفاق کے پلیٹ فارم سے ہم جاپان بھی گئے، یورپ میں بھی انگلینڈ کے علاوہ جو یورپ ہے اس کو بھی وزٹ کیا ہوا ہے.
ان کی ترقی کا صرف ایک ہی راز ہے، اور وہ ہے ان کی تعلیم ان کی مادری یا ان کی اپنی زبان میں۔ شیان یونیورسٹی جب ہم پہنچے، ہمارا اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ انہوں نے آنر کیا، ہمیں ریسیو کیا، ہمارے کھانے کا خیال رکھا۔ مسلمان تھے ہم سب، حلال کھانے کا انہوں نے انتظام کیا۔ مسٹر لی زنگ نام تھا، جو کہ ہمارے اور یونیورسٹی کے درمیان جو انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی کا، اس کے جو کوآرڈینیٹرز تھے، وہ یہ 6 دن ہمارے ساتھ رہے۔ انگلش اتنی ہی بولتے تھے جتنی کہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ چائنا میں جو ایجوکیشن سسٹم کے بارے ہمیں بریفنگ دی گئی، ہمارا یہ 6 دن کا پروگرام تھا، اس میں پہلے 2 دن یونیورسٹی کے وزٹس تھے، اور پھر انہوں نے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بتایا۔ اس ایجوکیشن میں بھی بالکل پاکستانی ایجوکیشن سسٹم تھا کہ کنڈر گارٹن اسکول ہے، کلاس 1 سے ان کی پڑھائی شروع ہوتی ہے، اور اگلے جو 9 سال ہیں وہ فری ایجوکیشن دی جاتی ہے تمام بچوں کو، ہائی اسکول تک۔ ان کا ہائی اسکول کلاس 12 تک جاتا ہے۔ بیسیکلی دنیا کے باہر جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام کا ہائی اسکول ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول کے برابر وہاں تک جاتا ہے، اور وہاں تک تعلیم فری ہے۔ چائنا میں بھی بچے ہماری طرح میتھ، سائنس، جیوگرافی، لینگویج اور سبجیکٹ یہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بچہ انگلش نہیں پڑھتا۔ چائنا میں سرکاری اسکول اباؤٹ 95% سے زیادہ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بہت کم ہے، ٹوٹلی پبلک سیکٹر کے اسکولز ہیں۔ اور پبلک سیکٹر کے اسکولز میں یا پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول میں تعلیم وہی دی جاتی ہے جو گورنمنٹ آف چائنا کا کیریکولم ہے، اور اس کیریکولم میں انگلش کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ چائنا نے اگر کوئی ترقی کی ہے تو وہ اپنی زبان میں پڑھ کے کی ہے۔ اسی طرح وہ میتھ پڑھتے ہیں، جیوگرافی پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، اور اپنی لینگویج پڑھتے ہیں۔ سمپل ان چیزوں کے اوپر ان کا فوکس ہے۔ اسی طرح ان کی بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ان کو بھی ہوم ورک ملتا ہے۔ ایک کلاس میں تقریباً، میں اسکول کی بات کر رہا ہوں، تو جو ہم نے ایک پرائیویٹ اسکول وزٹ کیا، شیان انٹرنیشنل انگلش اسکول یہ اس کا نام تھا، وہ سیکنڈ لینگویج انگلش کے طور پہ کیمبرج سسٹم بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ تو وہاں چائنیز اسکول بھی تھا اور یہ پرائیویٹ اسکول انگلش سیکشن بھی تھا، تو دونوں ہم نے وزٹ کیے۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو چائنا کے پرائیویٹ اسکول یا سرکاری اسکول ہیں، ان میں ایک کلاس میں بچوں کی تعداد 40 ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک ٹیچر ہوتا ہے، کلاس فل ملٹی میڈیا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں جو ایلیٹ اسکولز ہیں ان کی کلاس رومز ڈیکوریٹ ہوئے ہوتے ہیں ملٹی میڈیا کے ساتھ، یا ہمارے بھی بہت سارے جو اسکولز ہیں جن میں میرا اسکول، آپ لوگوں کو بھی شامل ہے، ملٹی میڈیا کلاس کے ساتھ ٹیچر جو ہے بچوں کو پڑھائیں بلینڈنگ کے ساتھ۔ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ چائنیز پڑھاتے ہیں اور ہم انگلش میں پڑھاتے ہیں یا اردو میں پڑھاتے ہیں۔ اردو میں تو ہم خیر بالکل نہیں پڑھاتے ہم انگلش میں، ٹیسٹ بھی ہم انگلش میں لیتے ہیں، لیکن ترقی نہیں کر پا رہے۔ تو یہ تو ان کا اسکولنگ سسٹم تھا۔ کو کریکولم ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں۔ جمناسٹک کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے، ایکسرسائز کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے، اور گیمز کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے۔ جتنا ویٹیج میرے خیال میں وہ کریکولم ایکٹیویٹیز کو دیتے ہیں، اتنا ہی ویٹیج وہ ایکسٹرا کریکولم یا کو کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہیں، جس میں اسپیشلی سپورٹس اور گیمز ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ تو تعلیم کے حوالے سے ایک ہی جو ہے وہ چیز چائنا میں بھی دیکھی اور پوری دنیا میں بھی دیکھی، امریکہ اور انگلینڈ کو چھوڑ کے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جن کی کہ زبان انگلش ہے، جو بولتے انگلش ہیں اور وہ اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں۔ ناروے سے شروع ہو جائیں، پورا اسکینڈینیویا، پورا یورپ، انگلینڈ کو چھوڑ کر سینٹرل ایشیا، رشیا،
جاپان، چائنا، تھائی لینڈ اور سارے ملک، انڈونیشیا وغیرہ اپنے ملک کے سب اپنی زبان میں پڑھا، کم از کم اسکول کی ایجوکیشن۔ ہم میں اور باقی دنیا میں صرف یہی ایک فرق ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور انشاءاللہ جس دن ہم بھی اپنی زبان میں پڑھانا شروع کریں گے، ہم بھی دنیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اس پروگرام کا دوسرا حصہ جو کلچرل ایکسچینج پروگرام تھا، آپ جانتے ہیں کہ چائنا آبادی کے لحاظ سے پہلے دنیا کا اول نمبر تھا، اب انڈیا نے تھوڑا سا اس کو سیکنڈ نمبر پہ کیا، اور انڈیا کی آبادی جو ہے وہ چائنا کی آبادی سے زیادہ ہو چکی ہے۔ چائنا میں 99.8% لوگ چائنیز بولتے ہیں، انگلش کو نہیں سمجھتے۔ اونلی 0.2%، یہ میرا ایک پرسیپشن ہے جو میں نے 10 دن وہاں گزارے، اس سے میں یہ کیلکولیٹ کر رہا ہوں اپنے تجربے کی بنا پہ، وہ صرف لوگ انگلش سمجھ سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں 99.9% لوگ انگلش نہیں سمجھتے۔ کسی 5 سٹار اچھے ہوٹل میں چلے جائیں تو پورے عملے میں سے صرف 2 یا 3 لوگ انگلش سمجھتے ہیں۔ شنگھائی میں ہم 5 سٹار ہوٹل میں رہے کیونکہ وہ یونیورسٹی کے ایکسپینس پہ نہیں تھا، وہ ہمارے اپنے ایکسپینس پہ تھا۔ اسی طرح بیجنگ میں بھی ہم اچھے ہوٹل میں رہے، لیکن ہمیں انگلش بولنے والے نظر نہیں آئے۔ بڑی مشکل سے ریسیپشن پہ ایک بندہ میکسیمم انگلش بول سکتا تھا، اور وہ بھی اتنی انگلش جتنے ہمارے یہاں کلاس 6 یا 7 کا یا 8 کا بچہ انگلش بولتا ہے، اتنی انگلش وہ بول سکتا تھا۔ یا آپ میٹرک لیول کا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے میٹرک لیول کی انگلش لینگویج، کیونکہ ہم نرسری سے پڑھانا شروع کر دیتے تو اس لیے ہمارے میٹرک لیول تک آتے آتے کچھ انگلش ہمیں آ ہی جاتی ہے۔ لیکن چائنا میں یہ سب الٹ ہے، کیونکہ ہم کلچرل ایکسچینج پروگرام کے اگینسٹ گئے تھے، تو اب میں اسی کی بات کرتا ہوں۔ چائنا کا کلچر، اس کی ریاست اور اس کی عوام کے درمیان صحیح ماں اور بچے والا رشتہ ہے۔ ریاست یا ماں بچے کو اسی طرح پیار کرتی ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے۔ ریاست اپنے شہریوں کو بالکل اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ایک ماں جو ہے، چاہے وہ انسانی ماں ہو یا وہ حیوانی ماں ہو، کوئی جانور کی ماں ہو، وہ اپنے بچے کو جس طرح اٹینشن اور لگاؤ کے ساتھ دیکھتی ہے، بالکل چائنا میں ریاست اپنے شہریوں کو اسی طرح دیکھتی ہے، اور اس کے شہری بھی اپنی ریاست کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ سیم جو ہے وہ میں نے چائنا میں دیکھا۔ کوئی جو ان کی زندگی کا سائیکل ہے، صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے، 8 سے 5-6 بجے تک، 4-5 بجے تک وہ ڈیوٹی کرتے، شام 6 بجے وہ ڈنر کر لیتے، اور رات کو سونے سے پہلے میں نے چائنا میں یہ کلچر دیکھا ہے کہ چائنا میں رات کو سونے سے پہلے نہا کے سوتے ہیں تاکہ صبح اٹھ کے انہیں وقت نہ ضائع کرنا پڑ رہے نہانے میں اور آفس یا کام پہ جانے پہ۔ تو چائنیز لوگ رات کو نہا کے سوتے ہیں تاکہ صبح اٹھ کے ناشتہ کر کے جاتے ہیں، یا راستہ میں کرتے ہیں، یا فیکٹری یا آفس جا کے کرتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی، کم از کم ان میں سے شاید ہی کوئی پاکستان کے بارے میں جانتا ہو، جس طرح پاکستان میں بچہ بچہ چین کے بارے میں جانتا ہے، چین میں کوئی پاکستان کے بارے میں بہت کم 1% بھی شاید نہیں، ½ % بھی نہیں، بہت کم لوگ۔ فارن آفس والے جانتے ہوں گے، لیکن عام پبلک کو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ چین ہے اور یہی ہماری دنیا ہے۔ دنیا کی تمام وہ نعمتیں جو اللہ کسی کو دے سکتا ہے تو وہ انہوں نے چائنا کو دی ہے۔ ہمارے
بڑے پیارے ساتھی امجد علی جو کہ بٹخیلا سے ہیں، مالاکنڈ ڈویژن سے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ایک دن باتوں باتوں میں کہتے ہیں تمرا صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں؟ میں نے کہا جی امجد بتائیں۔ کہتے ہیں کہ چائنا کو اللہ نے تمام نعمتیں دی ہیں لیکن دین کی نعمت، ایمان کی نعمت ان کو نہیں دی۔ تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب چائنا سے رخصت ہوئے ہم، تو میں نے اللہ سے دعا کی، وہاں ہم نے مسجد میں نمازیں بھی پڑھی، ایک دو مسجد بھی دیکھی، جمعہ بھی پڑھا، تو اللہ سے دعا یہی کی کہ اے مولا ان لوگوں کو بھی ایمان کی نعمت عطا فرما۔ مسجد کا ذکر آیا تو جاتے ہوئے ایک بات یاد آ گئی کہ یہاں ہمارے مسجد کے باہر جوتیاں اتاری جاتی ہیں، وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں باہر اپنے موبائل ایک جگہ پہ رکھ کے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے موبائل وہیں پڑے ہوتے ہیں۔ انتہائی ایماندار، جیسے میں نے کہا کہ امجد کی بات کہ اللہ نے ان کو تمام نعمتیں دی ہیں لیکن ایمان کی نعمت سے ان کو نہیں نوازا۔ اور میں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، کی بھی ہے، کریں گے بھی کہ یا اللہ ان کو بھی ایمان کی اس نعمت سے بہرہ مند فرما۔ ایجوکیشن کے بارے میں نے آپ سے بات کی، یونیورسٹیز بہترین ہے، تمام نظام جو ایک انسان سوچ سکتا ہے وہ چیزیں وہاں موجود ہیں، کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ پورا سال آپ کو وہاں تربوز ملے گا، پورا سال آپ کو وہاں آم ملے گا، پورا سال آپ کو وہاں آڑو ملے گا۔ نعمت اللہ کی موجود ہے، اور دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت دے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جو کی جائے۔ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ترقی کر چکے ہیں، جتنا ہم سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ ترقی کر چکے ہیں۔ جن کی ٹرین ہی 350 فی کلومیٹر گھنٹہ چلتی ہو تو ان کی ترقی تو آبادی کے لحاظ سے 10 کلومیٹر ٹرین چلتی رہے 350 کلومیٹر پر کے حساب سے، اور کوئی 100 منزلہ عمارتیں ہی نظر آئیں۔ ترقی تقریباً میں بھی پوری دنیا گھوم چکا ہوں ماسوائے انڈیا کے، اور چائنا کی خواہش تھی کہ دیوار چین پہ جائیں اور اس کو بھی ایکسپلور کریں، وہ بھی اللہ نے موقع دیا۔ تو جتنی ترقی میں نے چائنا میں دیکھی ہے اتنی ہی شاید ہی دنیا کے کسی خطے میں دیکھی ہو اتنے کم عرصے میں۔ پیار کرتے ہیں وہ اپنے ملک سے، اور ان کا ملک بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کون حکمران ہے، ہمارے اوپر کون حکمران نہیں ہے۔ انہیں اپنے کام سے غرض ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہے، اور یہی ان زندگی ہے اور یہی ان کا مشن ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔